اس کائنات تصوف کے روح رواں، رحمت کل جہاں، ہادی انس و جاں، سیاح لامکان، محبوب خالق کون و مکان، شہنشاہ کونین، مالک دارین، صاحب قاب قوسین، ہادی سبل، ختم رسول، مولائے کل، نور علی نور، شافع یوم النشور، آمنہ کے دل کا سرور، شراف شب دجور، آسمان نبوت کے نیر اعظم، مالک رکاب امم، وصف جن کا نون والقلم، سراپا کرم ہی کرم، صبح ازل کے بہرے گوبی، دبشتان ابد کے محجبی، نگاہ کبریا کے ناظرین، ظہور شان رب العالمین، یعنی گنبد خضرا کے مکین، حسنین کریمین کے خوبصورت خوشبودار نانا جان، سید عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جی لگا کر محبت سے درود شریف کا ہدیہ پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلو علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں، وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ عزت دینا، ذلت دینا، مارنا، جلانا سب اسی کے اختیار ہے۔ ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ میرا جواب ہے وہ اپنی تخلیق میں یکتا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہونا جواب ہے۔ ان سے پہلے کون تھا؟ اے لامکان تو ہی تو تھا، کچھ نشان باقی نہ تھا، لیکن اعلان تو ہی تو تھا۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تعریف کا حقدار ہے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کس کے ہیں؟ اونچا بولیے، اللہ کے ہیں۔ یہاں جتنے مشین ہیں اللہ کی مشین ہے، جتنے بیٹھے ہیں سب کو اللہ بنایا ہے، تو جو جس کا ہوتا ہے اس کی بولی بولتا ہے۔ اب سلام رکھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے، ان کا نوکر ہے، حسن حسین کا نوکر ہے، علی فاطمہ کا نوکر ہے۔ آج آپ نے سنا مولانا ضیاء الدین صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، قرآن میں ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے محبوب لوگوں کو کہہ دیجیے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، ایک چیز مانگتا ہوں، اہل بیت کی محبت تم سے مانگتا ہوں، اور میرے آقا کچھ مانگ نہیں رہے اور ہم سب آقا کو کچھ دے سکتے ہیں؟ بولیے نبی کو کیا دے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس جو کچھ ہے سب نبی کے صدقے میں ہے، دنیا بنی نبی کے صدقے میں، ہم نبی کے صدقے میں، قرآن و حدیث نبی کے صدقے میں، نماز روزہ حج و زکات نبی کے صدقے میں۔ میرے پاس ہے کیا دینے کی؟ پھر آپ مانگ رہے ہیں ایک چیز مانگتا ہوں، کیا؟ اہل بیت کی محبت، حسن حسین علی فاطمہ کی محبت،
حقیقت میں میرے آقا مانگ نہیں رہے ہیں، احسان پر احسان کر رہے ہیں۔ ایک احسان تو یہ کیے کہ ہم سب کو ایمان نصیب ہوا، یہ آقا کا احسان ہے۔ اس کے لیے نبی پاک نے بڑی محنت میں مشقت کی، گالیاں سنی، پتھر کھائے۔ آقا کا بڑا احسان ہے کہ ہم سب کو کلمہ نصیب ہوا۔ اب احسان پر احسان یہ کہہ کے میرے آقا کر رہے ہیں کہ تم اہل بیت سے محبت کرنا، ان کی محبت تمہارے ایمان کو بچا لے گی۔ یہ احسان پر احسان ہے میرے بھائی۔ ساری دنیا حسین حسین، سوانا حسین حسین، کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں، ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، سب حسین کے ہیں۔ جو حسین کا نہیں وہ مصطفیٰ کا نہیں، جو حسین کا نہیں وہ خدا کا نہیں۔ حسن حسین کی محبت مصطفیٰ کی محبت ہے، اور مصطفیٰ کی محبت خدا کی محبت ہے۔ اب غور کریں، ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب حسین کے ہیں۔ سب لوگ بولیے، ہم سب حسین کے ہیں۔ یہ محلہ حسین کا ہے، یہ زمین حسین کی ہے، یہ ہوا حسین کا ہے، پانی حسین کا ہے، دریا حسین کا ہے، آسمان حسین کا ہے، اولیاء کرام حسین کے ہیں، غوث بنگالہ حسین کے ہیں، مخدوم سبنا حسین کے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی حسین کے ہیں، محبوب الہی حسین کے ہیں، غریب نواز حسین کے ہیں، غوث پاک حسین کے ہیں، یہاں تک حضرت علی شیر خدا حسین کے ہیں، تمام صحابہ حسین کے ہیں، تمام خلفاء حسین کے ہیں، مصطفیٰ حسین کے ہیں، خدا حسین کا ہے، خدا حسین کا ہے۔ ان کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں حسن حسین میری محبت ہے، میں اسے چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جس کو اللہ کی محبت چاہیے وہ نبی سے محبت کرے، اور جس کو نبی کی محبت چاہیے حسن حسین سے محبت کرے۔ میرے بھائی، محبت سے ایک بات آپ سن لیجیے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا جمعے کے دن آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے۔ واقعہ بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے، میں ایک ٹچ آپ کو دینے آیا۔ آپ سب ٹکٹ دیجیے، یا حسین، دونوں ہاتھ حسن حسین کے نام سے اٹھا کے کر دیجیے، یا حسین، دونوں کا نام لیا کیجیے، دونوں کا نام۔ آقا علیہ السلام نے دونوں کو جدا نہیں کیا پھر سے، دونوں شبیہ مصطفیٰ ہیں، ہم شکل مصطفیٰ۔ امام حسن علیہ السلام سر کے بال سے لے کر سینہ تک نبی پاک کے ہم شکل ہیں، اور امام حسین علیہ السلام سینہ سے لے کے پیر کے ناخن تک نبی پاک کے ہم شکل ہیں، شبیہ مصطفیٰ ہیں۔ جب حسن حسین کو بنانے میں خدا نے نبی سے جدا نہیں کیا تو ہم سب کون ہوتے ہیں جو جدا کریں؟ نام لینے میں بھی حسن حسین کو ہم کیسے جدا کریں؟ ایک بھائی کا نام لیں، ایک کا نام لیں، دونوں کا نام لیا کیجیے، محبت سے کہیں گے، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین۔ اور آپ جو کہہ رہے ہیں یا حسن یا حسین، یا اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، مت ڈریے کسی سے، اپنے بڑا نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرما دیا ہے، ساری دنیا
چاہے وہ اپنے وقت کا مفتی ہو، فاضل ہو، محدث ہو، محقق ہو، ولی ہو، غوث ہو، صحابہ ہو، سب کا درجہ مرتبہ نبی کے پاک علیہ السلام کے نزدیک آقا کے قدم کے نیچے ہے. تمام ولیوں کا، صحابہ کرام کا درجہ نبی کے سامنے کہاں ہے؟ بولیے نا بھائی، قدم کے نیچے. مطلب قربان چاہیے حسن اور حسین پر. جمعہ کا دن ہے، سرخ لباس پہن کر تشریف لائے مسجد میں. آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ سننا واجب ہے. نبی کے پاک خطبہ دے رہے ہیں. جیسے نظر پڑی حسن اور حسین پر، آقا علیہ السلام نے خطبہ روک دیا. اب خطبہ کا موضوع اور مضمون بدل گیا. سبحان اللہ. اب عبادت ہو رہی ہے مگر وہ الگ عبادت ہے. آقا علیہ السلام منبر سے نیچے اترے، یہ اللہ کی عبادت ہے. اب غور کیجیے، ایمان میں تازگی پیدا کیجیے. آقا علیہ السلام دروازے کے قریب پہنچے اور امام حسن اور حسین کو گود میں اٹھا لیے اور اٹھا کر کے منبر رسول تک لائے اور دونوں کو ایک کو دائیں طرف ایک کو بائیں طرف آپ نے بٹھایا. پھر خطبہ ارشاد فرمایا. مسجد نبوی میں امام علی مقام کے مرتبے کا اعلان ہو رہا ہے. تمام لوگوں کا درجہ، صحابہ کرام کا، ولیوں کا نبی کے قدم کے نیچے. مگر میرے مصطفیٰ نے حسن حسین کو نیچے نہیں آنے دیا، نیچے سے اٹھا لیا، زمین سے اٹھا لیا، سینے تک لایا، یہاں تک پوچھتے نبوت کا سوال کر دیا. کوئی کیا بتائے کہ کیسا حسین ہے؟ کوئی مفتی بتائے گا، کوئی عالم بتائے گا، کوئی محدث بتائے گا، کوئی کیا بتائے گا کیسا حسین ہے؟ نانا کے جسم پاک کا سایہ حسین ہے. نانا کے جسم پاک کا سایہ حسین ہے. میرے بھائی اب غور کریں. نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم غم حسین میں آنسو بہا رہے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ غم کرنا شیعوں کا کام ہے. یاد حسین میں رونا سنیوں کے لیے شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہوا. غم حسین میں رونا، آنسو بہانا، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے. آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے. گود میں امام حسین علیہ السلام ہے. زارو قطار آنسو روا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی ہیں. عرض کرتی یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ام سلمہ ابھی جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ میرے حسین کو میری امت کے کچھ بدبخت لوگ اسے قتل کر دیں گے، اس کو شہید کر دیں گے. اور ام سلمہ جبریل نے اس جگہ کی مٹی لا کے دی. اور ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کے رکھ لے. جب یہ مٹی تازہ خون ہو جائے اے ام سلمہ جان لینا میرا بیٹا حسین، میرا نواسا حسین شہید کر دیا گیا. محرم کی 10 تاریخ کی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دوپہر کے وقت میں سو رہی تھی. نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تشریف لائے. ریش مبارک گرد آجود ہے. ام سلمہ عرض کرتی یا رسول اللہ آپ کا چہرہ مبارک گرد آجود ہے، سرکار کیا بات ہے؟ نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنا شہید تو قتل الحسین عنفا. اے ام سلمہ کربلا کی بھٹی میں میرے نواسے حسین کو آپ شہید کر دیا گیا.